معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہم آج پاکستان کے نامور شاعر، ادیب اور خوش اسلوب شاعر جناب محترم رونق حیات صاحب اور ان کے صاحبزادے زہیب خان سے گفتگو کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے رونق بھائی آپ سے سوال کروں گا کہ شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا نوجوانی سے کیا آپ نے یا کالج کے بعد کیا؟ کیسے آغاز ہوا؟ پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں سید عبدالباسط صاحب، جو سنہری لوگ یوٹیوب چینل کے رواں ہیں، اور ان کے ہمراہ ان کے رفیق کار لیاقت اللہ خان صاحب۔ باسط صاحب نے میرا انتخاب فرمایا اس ادبی گفتگو کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو جو ہے وہ کئی زاویوں اور کئی حوالوں سے یقیناً اہمیت کی حامل ہوگی۔ جہاں تک میری شاعری کی ابتدا کا سلسلہ ہے تو یہ باقاعدہ اس کا آغاز میں شاعری تو 1969 سے کر رہا تھا، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1971 میں، جو بہت ہی ایک تکلیف دہ سال بھی تھا پاکستان کی تاریخ اور جغرافیائی حوالے سے۔ پاکستان کا دو لخت ہو جانا اور یہ کہ ہماری اکائی کا منقسم ہو جانا، اور اس کے ساتھ ہمارے عسکری اور سیاسی نظام پر ایک سوالات کا اٹھ جانا، یہ بہت اہم سال تھا۔ تو وہی سال جو ہے وہ میرے ادب کے شاعری پہ منظر نامے پر آنے کا سال ہے۔ تو میں 72 میں میٹرک کیا، پھر 73 میں سٹی کالج میں رہا، تو طلبہ تنظیموں سے میرا تعلق تھا، تو میں اس وقت طلبہ کے مسائل پر نظمیں لکھا کرتا تھا، اور اس کو جو نائٹ اسکول جس سے میں نے پڑھا اس کے اور سٹی کالج کے مین گیٹ پر نصب کر دیا کرتا تھا۔ اس وقت طلبہ تنظیمیں باقاعدہ تعلیمی اداروں کا حصہ ہوا کرتی تھی، اور طلبہ کو آزادی بھی تھی، اور ہر طرح کی گفتگو کی یہ سیاست کی نرسری تھی جس کو یک جنبش قلم ختم کر دیا گیا۔ پاکستان میں یہ بہت بڑا وقت تھا جب پولیٹیکل نرسریز کو، یعنی کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ انجمنوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوا جو ہمارے انسانی حقوق اور لیبر لاس، جو مزدوروں کی لیبر فیڈریشنز تھیں، ان کے لیے بھی وہ اس کے بعد مسائل کا سامنا ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے آئین جو ترتیب دیا پاکستانی پارلیمنٹ کے تمام ممبروں کی حمایت سے، اس میں جو لاسٹ آئین کا کلاز رکھا ہے وہ لیبر لاس پر ہے، تو جس میں آئین میں اس کو تحفظ دیا گیا لیبر لاس پر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی آئین میں مزدوروں کو کے حقوق کو، مزدور تنظیموں کو تحفظ دیا جائے۔ اس لیے اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہمارا پولیٹیکل نظام جو ہے وہ ڈسبرس ہوا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، تو پھر امپلائل سسٹم جو ہے اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے، اور امپلائلس ایسوسی ایشن نے یہ کہ ہمارے سیاسی منظرنامے پر جو عسکریت پر ڈپینڈ کرتا تھا، اور اس کے ذریعے یہ کہ اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے پورے نظام پر، سیاسی نظام پر مسلط ہو گئے، تجارتی نظام پر مسلط ہو گئے، صنعتی نظام پر مسلط ہو گئے یہ لوگ۔ تو ہمارے ہاں جو شعراء کرام ہیں انہوں نے ہمیشہ زندگی میں جو درپیش مسائل ہیں، وہ شاید ایک واحد یہ کہ طبقاتی نمائندہ ہے جس نے
ملک اور قوم کو درپیش مسائل کو بہت لکھا ہے اور پوری تاریخ گواہ ہے. بلکہ 1936 سے جو ترقی پسند انجمن ترقی پسند مصنفین ہمارے وجود میں آئی تو انہوں نے انسانیت اور انسانوں کو درپیش مسائل پر ہی لکھا اور بہت کچھ لکھا گیا. یہ شاعروں کو بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ معاشرے میں یہ ایک المیہ بھی ہے کہ پہلے جو معاشرتی ہیرو تھا وہ شاعر ہوا کرتا تھا. اب اس کی نظام جو ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ دوسرے طبقوں نے لے لی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں مسائل درپیش ہو جو عوام کو ہیں ان کی آواز جو ہے اس میں کوئی آہنگ نظر نہیں آتا. رونق صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ کی شاعری میں کن کن اصناف پر مجموعے آئے؟ میری شاعری میں 1995 میں میرا پہلا مجموعہ شائع ہوا جس کا نام ہے ہجر کی کہکشاں. ہجر کی کہکشاں. پھر اس کے بعد میرے 1996 میں میرے 2 مجموعے شائع ہوئے. ایک غزلوں پر اور قطعات پر مشتمل قلبتیں تھی اور دنیائے اردو میں پہلا مجموعہ ہائیکو کا سورج کا گھر جو توسط ہائیکو پر اور صنعت غیر منقوطہ ہائیکو پر مشتمل تھا, جس کے بارے میں حضرت راغب مراد آبادی نے یہ لکھا کہ پہلی سید کامیاب, اور پروفیسر ہیرو جی کتاوکا نے بھی اس کا مقدمہ مجھے دائتو بنکا یونیورسٹی جاپان سے لکھ کر محبتوں کے ساتھ مجھے بھیجا, جو اس میں شامل ہے. حفاظ الرحمان نے اس کو پر ایک دیباچہ بہت بھرپور لکھا ہے اور آفاق صدیقی صاحب نے اور دیگر جو زوما تھے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ میرے جو مجموعہ آیا اس کے بعد آیا نظموں کا مجموعہ, اس کا نام ہے دشت ہجر, جو میں نے رومانی نظموں پر میری مشتمل تھا اور اس میں میں نے کچھ جنگ و جدل کے مسائل پر بھی نظمیں لکھی تھیں. لیکن میری یہ ایک بیڈ لک تھی کہ اس وقت کیا جو گورنر تھا سندھ کا وہ ایک اس سے میری اس کے کچھ احباب کی وجہ سے اس سے میری ذاتی رنجشیں ہوئیں اور میرا وہ مجموعہ جو ہے وہ عوام میں نہیں جا سکا, اس کا ابلاغ حاصل نہیں ہو سکا. اس کے بعد میں نے ایک مجموعہ غزلوں کا لکھا ہے اشک رواں کا موسم, اور پھر 2011 میں میرا ایک مجموعہ نعتوں کا آیا جس سے میں نے نعت کے قدیم رنگ جو ہے اس کو توڑتا ہوا میں نعت کو جدید رنگ کی طرف لے گیا ہوں. اس کا نام ہے پاؤں چھونے کی طرف. یہ میرے مجموعے آ گئے ہیں, لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک نیا اسلوب ایجاد کیا ہے. میری ایک نظمیں ہیں دہتے گلاب کے نام سے, وہ نفسیاتی جنسی مسائل پر اور سماجی مسائل پر ایسی نظمیں ہیں جو اردو ادب کے 100 سالہ دور میں ان نظموں کی کہیں پر چھائی بھی نظر نہیں آتی. مگر میں چونکہ یہاں پر معاشرتی طور پر بہت سارے مسائل کا شکار ہوں اور کراچی کے جو دبستان ہے اس میں چونکہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کا احترام نہیں کرتے, ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنے آپ کچھ ایسے مسائل ہو گئے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے قلم کا ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں. تو یہ اب میں کوششوں میں ہوں کہ میں وہ مجموعہ کسی صورت بھی اس کو شائع کر دوں اور وہ عوام تک پہنچے اور پوری دنیا تک پہنچے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دبستان کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر نے ایک نیا اسلوب بھی ایجاد کیا اور نئی نظمیں دی جو ابھی تک اس کا اردو ادب کا حصہ نہیں تھی. رونق حیات صاحب, میں آپ سے رونق حیات صاحب ہمارے درمیان ناظرین موجود ہیں اور میں ان سے گفتگو ہماری جاری رہے گی. رونق حیات صاحب, میں یہ عرض کروں گا کہ کیا آپ بتائیں گے پاکستان میں اردو کے نفاذ کا جو رائج ہے کس حد تک ہے اور کس حد تک نہیں ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, آئین پاکستان کے تحت تو اردو رائج ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اردو کو جب قومی زبان قرار دیا ہے آئین نے, اس کے بعد قائد اعظم کے فرمودات بھی ہیں اور 1948 میں ان کی ڈھاکے کی تقریر بھی ہے کہ
ایک قوم، ایک ملک، ایک قوم اور ایک زبان. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو یہ نافذ العمل نہیں کیا جا سکا. یہ مقتدرہ قومی زبان کی ذمہ داری، مقتدرہ قومی زبان کے ادارے کی ذمہ داری تھی. تو اس کے بعد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی فل بینچ کا فیصلہ بھی موجود ہے جسٹس جواد صاحب کا، اور انہوں نے ہر طرح سے اس کو جانچ پڑتال کی اور انہوں نے کہا کہ اس کو فی الفور سرکاری اور نیم سرکاری اور تمام اداروں میں اس کو نافذ کیا جائے. مگر یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی مصلحتیں تھیں کہ یہاں پر ہمارے بھٹو صاحب تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، اور ان کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق تھا. انہوں نے سندھی ادبی میلوں شرکن میں منعقد کیا، اور چونکہ ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کیا تھا تو وہ سندھیوں کو ہر طرح سے ریلیف دینا چاہتے تھے، پلیز کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے جو سندھی ادبی میلوں میں یہ اس کی کہ اردو زبان کو قومی نفاذ زبان بنانے کے عمل کو روکنے کے لیے کوششیں کی، جس کی زبان فتح محمد ملک صاحب اس وقت چیئرمین تھے قومی اس کے مقتدرہ قومی زبان کے. ان سے ضیاء الحق صاحب نے رپورٹ مانگی، انہوں نے کہا ہمارے پاس سب تیار ہے، ہم تو اعلان کی دیر ہے. تو انہوں نے کہا ایسا کہ ٹھیک ہے آپ نافذ کریں، فی الفور اس کی روح میں آپ ذرا سا اس کو فی الفور نافذ العمل نہ کریں. کوئی ایسا تو وہ ایک نوٹیفیکیشن ہوا کہ اس کو فی الفور اس پر عمل درآمد روک دیا گیا. آئین پاکستان کی روح سے اردو زبان قومی زبان ہے، اس کو فی الفور اداروں میں نافذ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا اس میں ججمنٹ موجود ہے. اقبال کوکب ایڈوکیٹ نے یہ مقدمہ لڑا ہے، جن کا دو لاہور میں رہتے ہیں، ہاشمی صاحب جن کی نفاذ اردو کی تحریک ہے. یہ سب چیزیں، مسئلہ یہ ہے کہ اردو نفاذ کے عمل کو، اردو زبان کے نفاذ کو بھی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کو اردو زبان سے آگاہی نہیں ہے، اردو زبان کے مسائل سے بھی آگاہی نہیں ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے اس میں تقسیم ہو گئے تنظیموں میں، اور وہ لوگ اس کے نمائندہ ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ اردو زبان ہے کیا، اردو زبان کی تاریخ کیا ہے، اور اردو زبان کو نافذ عمل کرنے میں کیا ہینڈل ہے. یہ سب چیزوں سے وہ تمام لوگ واقف نہیں ہیں. اقبال کوکب ایڈوکیٹ صاحب کو میں سلیوٹ کرتا ہوں، ہاشمی صاحب کو سلیوٹ کرتا ہوں، جن کے سبب سے یہ ہم مقدمہ سپریم کورٹ میں جیتے ہیں. اب اقبال کوکب ایڈوکیٹ نے اس کو اوپر سپریم کورٹ میں ایک توہین عدالت کی اپیل دائر کی ہوئی ہے. تو اس کو اوپر دیکھیے تکنیکی معاملات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب آپ کے ساتھ ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ماں بولیوں کے چیزیں آگے اٹھاتے رہے ہیں. تو ہمارے ماں بولیوں سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہر زبان ہر انسان کی ماں بولی ہے. ہم دوسری زبانوں کا احترام کرتے ہیں، اور ساری زبانوں کا، ساری دنیا کی ہر ثقافت سے ہم محبت کرتے ہیں. ہر تہذیب کا احترام ہمارے لیے، ہر زبان ہماری زبان ہے. دنیا کی ہر زبان کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بولیاں جو ہیں وہ زبان کی مخالفت پہ اتر آئے. یہ محسوس کرنا چاہیے کہ بولی اور زبان میں کیا فرق ہے. پاکستان میں جو اردو کے علاوہ زبانیں ہیں وہ بولیاں ہیں، وہ بولی جانے والی. تو اس لیے اس کو ہم میرا تو ہماری تنظیم نیاز مندان کراچی اس میں سرگرم عمل رہی ہے، اور ہمارا یہ آپ کے چینل سنہرے لوگ یوٹیوب چینل سے بھی یہ ہمارا بالکل ایک طرح سے ہماری مطالبہ ہے کہ فی الفور اس کو رائج کیا جائے، نافذ کیا جائے، سرکاری اور غیر سرکاری. اس کے اور بھی کچھ ہم نے اس کا حل نکالا ہے، اور وہ انشاءاللہ کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے تو ہم اس کو پر جب ہم عمل درآمد شروع کروائیں گے تو پھر آپ کو ایک مرتبہ ذہنت دیں گے. رونق صاحب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، کا سوال. جی ابھی میں یہ گزارش کروں گا کہ اردو کی بستیوں میں جو ادب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اردو کی جو نئی بستیاں ہیں یہ پاکستان اور ہندوستان سے یورپ اور دیگر ممالک کے علاوہ، یورپ کے علاوہ امریکہ ہے، نارتھ امریکہ ہے،
تو یہاں پر جو لوگ ہجرت کر کے گئے پاکستان سے، وہ یہاں یقیناً ان کا تعلق شعر و ادب سے تھا، وہ اس وقت عمر میں کم تھے، لیکن یہ کہ معاشی استحکام کے لیے یا سماجی تبدیلیوں کے لیے جو ہمارے لوگ یہاں سے چلے گئے بہتر مستقبل کے لیے، تو انہوں نے رفتہ رفتہ باہمی روابط سے بستیاں، اردو کی نئی بستیاں قائم کی، جو نہایت لائق تحسین عمل ہے۔ اردو کی نئی بستیاں اپنے حدود اربع کے حساب سے کام کر رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی اس وقت جو بڑی بستی ہے، جو یہاں بڑے شاعر ادیب اس وقت موجود ہیں، وہ کینیڈا ہے۔ کینیڈا میں اردو کے بڑے ادیب موجود ہیں، اور یہاں پر ہمارے تقی آفتی صاحب ہیں جو کافی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں کی تقریبات ہیں، مشاعرے ہیں یا مباحث ہیں۔ اختر جعفری صاحب کے صاحبزادے، وہ بھی، انہوں نے بھی کچھ کام کیا ہے وہاں پر، اور شبنم دمانی کے صاحبزادے بھی وہاں پر کوئی نظموں پر کام کر رہے ہیں، اور دبستان کینیڈا میں فاطمہ زہرا جبی صاحبہ اس شعر فروغ کے عمل کو آگے بڑھا رہی ہیں، اور دبستان غالب میں نسیم سید اس کو کافی کام کر رہی ہیں اس پر۔ اور دوسرے یہ کہ کافی معروف شعراء ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا ایک ایسا مقام بن گیا ہے جہاں پر ایک پاکستان کے ادیبوں کو شامل کر ایک کانفرنس وہاں ضرور ہونی چاہیے، خواہ وہ اس کا نام عالمی اردو کانفرنس ہو، خواہ اس کا نام اردو ادبی کانفرنس ہو۔ میرا آپ سے گزارش یہ ہے کہ شاعروں اور ادیبوں، پاکستان میں جو شاعر اور ادیب ہیں، ان کے حوالے سے سرکاری اور نیم سرکاری ادارے کے کام کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، شاعروں اور ادیبوں یعنی قلم کاروں، جی، قلم کاروں کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز سے ہے، پاکستان ادبیات پاکستان سے، اکیڈمی ادبیات پاکستان۔ اس کو شاعروں کے سارے مسائل دیکھنے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں سیاسی مصلحت کے تحت جو چیئرمین اور سرکاری نوکر ڈائریکٹر جنرل یہاں پر آتے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ادارے کا پھیلاؤ نہیں ہو سکا۔ ادارہ جہاں تھا وہ وہیں رہ گیا، ایک کوارٹرلی نکلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو وظائف دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں کراچی میں اکیڈمی آف لیٹرز کی بہت خراب صورتحال ہے۔ یہاں کوئی پرماننٹ ڈائریکٹوریٹ نہیں ہے، کوئی یہاں ذمہ دار افسر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں اکیڈمی ادبیات کے دیگر جو علاقائی دفتر ہیں اس سے بہتر کراچی کا دفتر دوبارہ شروع کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ یہاں کے اقبال دہراج اور کوکرل صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کو ادارے کو ادارہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور میں ان سے اپنی محبتوں کے اظہارات کرتا ہوں کہ یہ پچھلے دور میں، ان سے پہلے کے دور میں ادارہ بالکل تباہ ہو کر رہ گیا۔ یہاں پر مسیح الدین ادبی پارک جو ہے اس کا حال برا ہے، اور جتنی اکابرین کی تصاویر تھیں، وہ جو سابقہ ریجنل ڈائریکٹر بنا ہوا تھا سو کالڈ، اس نے وہاں نیچے ڈال دی اکابرین کی تصویریں، اور زینے کے نیچے اس کی حالت بہت بری ہے۔ موجودہ چیئرمین کو نوٹس لینا چاہیے۔ موجودہ چیئرمین یہاں پر آئی تھیں، وہ یہاں نمائندہ شاعروں سے، ادیبوں سے اور قلمکاروں کی انجمنوں سے ملے بغیر چلی گئیں، اور انہوں نے اپنا دورہ جو ہے اس کے آنے کا اطلاع ان کو خط لکھ رہے کہ وہ فی الفور کراچی جو ہے وہ آئے اور اس کی حالت کو درست کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم پرائم منسٹر کو اس ادارے کے خاتمے کے لیے لکھیں گے، اور ہمارے پاس تجویز ہے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف رائٹرس ویلفیئر کا، کہ رائٹ سوشل ویلفیئر کی بنیاد پر رائٹرس ویلفیئر کا محکمہ قائم کیا جائے، اور جہاں پر ہمارا سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ کراچی آرٹس کونسل ہے، جس کے اوپر ایسے لوگ قابض ہو گئے ہیں جو آرٹ اور کلچر سے جن کا تعلق نہیں ہے۔ حکومت سے میری گزارش یہ ہے
کہ 30 کروڑ روپیہ یا 50 کروڑ روپیہ آپ سالانہ آرٹس کونسل کو کیوں گرانٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ گرانٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے معلومات بھی کریں کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے. اسی طرح کراچی آرٹس کونسل میں جو لوگ بھی یہاں پر کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے کراچی کے قلمکاروں کو، خواہ وہ شاعر ہو، خواہ وہ افسانہ نگار ہو، خواہ وہ دیگر شعبوں سے تعلق رکھتا ہو فنکاروں کے، اس کو پوری طرح کچل کے رکھ دیا ہے. جامعہ اس کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حساب طلب ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شاعر ادیب جو ہیں ان کو کبھی کسی بات پر گفتگو کرنے کے لیے آرٹس کونسل میں بلا دیا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہماری بہت شان ہو گئی اس میں. ایسا نہیں ہے. ہماری تنظیم اس کو پر کام کر رہی ہے اور یہ ہم اس کو پر یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ختم کر دیا ہے کہ یہ ادارہ فنکاروں اور قلمکاروں کے لیے ماضی سے وجود میں آیا ہے. اس کے اندر آپ نے آرٹ لورس کی اصطلاح میں نے دنیا کی کسی اس میں نہیں دیکھی ڈکشنری میں جو آپ قائم کی. اس کے بعد آپ نے آرٹ لورس کے نام سے جتنی دے دیے آرٹس کونسل، تو جو اس کی ممبرشپ تو ہمارے قلمکار جو ہے شاعر ادیب افسانہ نگار یہ سب جو ہے منورٹی میں چلے گئے. جب یہ منورٹی میں گئے تو اس کے جو حقیقی وارثین ہیں وہ حقیقی وارثین جو ہے وہ ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا. وہ لوگ جو آرٹ اینڈ کلچر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں انہوں نے اپنی سیاسی بنیاد جماعتوں میں اہل اقتدار سے تعلق جوڑ کر اس ادارے میں جو لوگ آرٹ اینڈ کلچر سے متعلق نہیں تھے آرٹ لورس کے نام سے ان کو اتنی ممبرشپ دے دی گئی ہے کہ ہم سب قلمکار اس میں اقلیت میں چلے گئے. اور وہ لوگ جو قلمکار اور فنکار نہیں ہیں وہ لوگ اکثریت میں آ گئے. لہذا اس میں صحت مندانہ تبدیلی بھی نہیں آ سکتی ہے. اور اس میں لگ دیا ہے کہ آپ کوئی اگر بلانا چاہے آپ کو اجلاس تو آپ کو 150 لوگ درکار ہیں. یہاں پر یہ جس طرح کا کام ہو رہے ہیں وہ اسی طرح آپ دیکھیں جو ہمارا ادارہ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے مطالعے کے فروغ کا، لائبریریاں قائم کرنے کا. یہاں تک کہ ہاسپٹل اس کے مینیفیسٹو میں دیکھیں کہ اس کے ہاسپٹل اور جیل خانوں میں بھی لائبریریاں قائم کرنا ان کا کام ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ادارہ جو ہے کتابیں بیچنے کے لیے کمیشن ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ ناشر بن گیا ادارہ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میں آئین کی روح سے بات کر رہا ہوں اور میں ذمہ دارانہ بات کر رہا ہوں. ان چیزوں کو ہمارے قلمکاروں اور فنکاروں کو سوچنا چاہیے. وہ یہ نہیں سمجھیں کہ ہمیں آرٹ کونسل کے فلانے پروگرام میں بلا جائے. آپ کو دوسرے ادارے تو آپ کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، سمجھے آپ. یہاں سے اسی طرح ادارہ یادگار غالب ہے، انہوں نے ممبرشپ کے لیے کبھی بھی قلمکاروں سے رابطہ نہیں کیا ہے. اور دیگر ادارے ہیں ان کی بہت ساری تبدیلیاں لوگ جو قابض ہو گئے اس کے تحت وہ عمل میں لاتے رہے. میری آپ کے چینل سے یہی درخواست ہے کہ جو حقائق پر مشتمل باتیں ہیں ان کو پر عمل کیا جائے. رونق صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو شاعر اور ادیب ہیں اس میں جینین اور ان جینین اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا معیار جا رہا ہے پاکستان میں اس وقت؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پر ہم نے اور بھائی ہمارے فراست صاحب نے کوئی 70 کی دہائی میں کراچی میں جینون اور ان جینون کے مسائل اٹھائے تھے. تو اس وقت یہ جو متشائرات اور متشائر کے مسئلے تھے یہ برائے نام تھے، لیکن یہ ہے ازلی اور ابدی مسائل. صحیح ہے نا. اب اس وقت جو ہے وہ یہاں پر ادب میں سرمایہ بھی چل رہا ہے، ادب میں تعلقات بھی چل رہے ہیں، اور ادب میں یوں سمجھیے کہ جینڈر کی تفریق بھی قائم کی جا رہی ہے، جنسی کشش جو ہے اس کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے. تو جو یہاں پر جو لوگ جنرل لوگ ہیں ان کو سب جانتے ہیں کہ وہ جنرل ہیں، جو لوگ ان جنرل لوگ ہیں ان کو سب جانتے ہیں کہ وہ ان جنرل لوگ ہیں. ہماری تنظیم نے ہمیشہ ان جنرل لوگوں کو اپنی معاملات سے دور رکھا ہے اور ہم جنرل قلمکاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں رونق حیات صاحب جو ملک کے نامور شاعر اور ادیب ہیں اور بہت ہی
سینئر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رونق صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا پاکستان کا ادب اور ہندوستان کا ادب کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ادب زیادہ ایڈوانس ہے، آگے ہے، آزاد خیال ہے، یا ہندوستان کا؟ دیکھیے، تقسیم ہند کے بعد پورا ہندوستان اجڑا تو کراچی کا دبستان قائم ہوا. ٹھیک ہے نا سر؟ تو تقسیم ہند کے بعد ہندوستان کی اکائی تقسیم ہو گئی، اور وہ اکائی اس حد تک تقسیم ہو گئی کہ وہاں پر مذہبی اور لسانی تعصبات نے جنم لے دیا، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان کے ادب میں جتنے بھی زبانی لسانی بنیادوں پر ہمارے صوبے قائم ہیں، لیکن سارے قلم کار جو ہیں وہ پاکستان کے ادبی خزانوں کو اپنی تخلیقات سے مالا مال کر رہے ہیں. پاکستان کی شاعری، پاکستان کا ادب ہندوستان سے بہت آگے ہے. یہاں ہندوستان کے یہ ایک تنظیم ہے جو سالانہ مشاعرہ کراتی ہے پیسے کے نام پر، اور گورنر سے اور دیگر لوگوں سے تعلقات بنانے کے نام پر کروڑوں روپے کماتے ہیں. انہوں نے بھی کراچی کے شاعروں کا گلا گھوٹا ہے. تو وہ انہوں نے جب بلانا شروع کیا تو وہاں سے نائکائیں بلائی گئیں اور بھانٹ بلائے گئے، اور انہوں نے یہاں پر نائکاؤں نے وہاں پر ایکٹنگ کر کے اور ترنم سے، اور وہاں کے جو شاعر تھے، جو بگڑا ہوا جو قوال ہوتا ہے وہ بھانڈ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح بگڑا ہوا شاعر جو ہے نا وہ بھی بھانڈی ہو جاتا ہے. تو وہاں آ کر ان لوگوں نے، ہندوستان کے شاعروں نے اور شاعرات نے ہمارے ادبی جمود کو توڑنے کی کوشش کی. لیکن ہمارا ایک نوجوان شاعر جو ہے وہ اس وقت ہندوستان کے بڑے شاعر سے بھی بڑا ہے. پاکستان کا جو ادب ہے وہ لائق تحسین ادب ہے. پاکستان کا شعری اور نثری خزانہ جو ہے وہ تخلیقی عملیات سے مالا مال ہے. کوئی ہندوستان کا مقابلہ نہیں ہے. پاکستان بہت آگے ہے ادبی معاملات میں اور ثقافتی معاملات میں. پاکستان سے ہندوستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پاکستان ہر سطح سے بڑا ملک ہے. رونق صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر شعبے میں نیا ٹیلنٹ بے تحاشا ہے، بے تحاشا ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن خاص طور پہ ادیب اور شاعر جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جدوجہد کے لیے اور جینین شاعر بننے کے لیے؟ دیکھیے، یہاں پر نئی نسل کے لیے، نئے لوگوں کے لیے میں یہ عرض کروں کہ پاکستان میں کچھ ایسے بھی معاملات ہو گئے جیسے کہ استاد اور شاگردی کا ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن تھا. میں خود حضرت راغب مراد آبادی کا شاگرد ہوں، اور میں نے محسن اعظم صاحب سے بھی اس سلسلے میں بہت مشورے کیے، اور میں نے سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. میں انوار احمد زئی صاحب نے میرے ایک لفظ کی اصلاح فرمائی تھی. میں ان سے ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ میرے ایک لفظ کے استاد ہیں. اب یہ نئے لکھاری جو ہیں ہمارے، تو نئے لکھنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کو استاد بنانا یہ ہماری توہین ہے. صحیح ہے نا؟ وہ اپنی خیال نکالنا ہوگا، وہ اس میں اپنا یہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب یہ کہ کلام میں پختگی نظر نہیں آ رہی ہے. تو نئے لکھنے والوں کو چاہیے کہ مطالعہ کریں. سب سے بنیادی چیز مطالعہ ہے. اور سینئر سے اصلاح لیں. ہر شاعر کی آنکھ مشاہدی کی آنکھ نہیں ہوتی، صحیح ہے نا؟ لیکن ہر شاعر جو ہے وہ اس کا دل مطالعے کا دل ہوتا ہے، تو اس کی آنکھ مطالعے کی آنکھ ہوتی ہے. مطالعہ کرنا چاہیے. مطالعے کے بغیر نہ اگر آپ کلاسیکی ادب کو نہیں پڑھیں گے، اپنے قدماء کو، اپنے اکابرین کو نہیں پڑھیں گے، اپنے نظم نگاروں کو نہیں پڑھیں گے، اپنے یہ کہ مرثیہ نگاروں کو نہیں پڑھیں گے، اپنے اچھی غزل لکھنے والوں کو نہیں پڑھیں گے، آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ نہیں میں جو لکھ رہا ہوں وہی سب کچھ ہے، تو پھر آپ کے اندر وہ ساری چیزیں منتقل نہیں ہوں گی جس کو مشاہدہ یا تجربہ کہتے ہیں. آپ کو اچھا لکھنے کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. اور میں ابھی بھی روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ کرتا ہوں.
میں یہاں جس جگہ آپ تشریف فرمائے یہاں میں 5 بجے صبح آتا ہوں اور میں مطالعہ کرتا ہوں، اپنی چیزوں کو درست کرتا ہوں. بہت سارے یہ میرا بیٹا جو ہے اس نے پچھلے دنوں دنیا شاعری میں قدم رکھا ہے، تو میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں مطالعہ بھی کریں. اب حالانکہ یہ مجھ سے زیادہ عروض جانتے ہیں، میں عروض نہیں جانتا. سیدھی بات ہے، میرے نزدیک تو عروض ایک مردہ گھوڑا ہے، کیونکہ میں نے اتنی کتاب لکھی. کوئی جوش صاحب عروض تھوڑی جانتے تھے، آپ بتائیے مجھے. حضرت راغب مدادآبادی عروض جانتے تھے تو میرے استاد ہیں، لیکن ان کی شاعری اور جوش صاحب کی عنوان پروفیسر عنوان چشتی سے بڑا کوئی عروض نہیں تھا، لیکن ان کی شاعری کہاں ہے. تو یہ سب چیزیں ہم کسی بھی فن کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم شاعر ہیں تو ہماری شناخت ایک شاعر کی ہونا چاہیے، صحیح ہے نا. اور اگر ہم عروضداں ہیں تو ہماری شناخت ایک عروضداں کی ہونی چاہیے. اور تمام شاعر عروض نہیں جانتے ہیں، تمام عروضداں شاعری بھی نہیں جانتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ میرے نئے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے سے جو سینئر ہیں ان سے مشورے کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب اور قدیم و جدید ادب، قدیم و جدید شاعری اور ان کی تمام چیزوں کو مطالعے میں لے کر آئیں اور غور کریں کہ کیا پہلے تھا اور اب کیا ہے اور ادب میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں. اور مجھے شاعری جو ہے وہ اس میں موجودہ اپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق اس طرح کی شاعری کرنی ہے جو آپ کے معاشرے میں، آپ کے عوام میں، آپ کے جو ہے قارئین اور ناظرین ان میں قابل قبول ہے. سامعین، ہمارے ساتھ رونق حیات صاحب کے صاحبزادے زہیب خان موجود ہیں. میں چاہوں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زہیب خان سے بھی بات چیت ہو جائے. سامعین آپ دیکھ رہے ہیں. زہیب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے شاعری کی طرف کیسے راغب ہوئے اور کیسے شوق پیدا ہوا؟ پہلے تو باسط بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع عنایت فرمایا اور جو ہے وہ ایک اوپن پلیٹ فارم پہ آپ کا جو چینل ہے سنہرے لوگ، آپ بہت اچھے کانٹینٹس بنا رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح سے آپ جاری رکھیں اس سلسلے کو. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ میں جوش صاحب کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، تو مجھے اس میں یہ انٹرویور نے اس میں یہ سوال کیا ہوا تھا کہ آپ کو کیسے شاعر آپ بنے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں کیسے شاعر بنا. میرا اجزاء ترکیبی کچھ اس طرح سے خدا نے ترتیب دیا تھا کہ میں شاعری کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوتا گیا اور جو ہے وہ شاعری ایک شاعر کے طور پر میں دنیا کے سامنے آیا. تو کوئی بھی فن ہو، چاہے وہ فن موسیقی ہو، فن مصوری ہو، فن شاعری ہو یا کسی اور قسم کا فن ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی فن کی طرف آپ یہ سوچیں کہ میں یہ بنوں گا تو بننا. اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فطری جو فطرت کے حوالے سے جو آپ کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ فنکارانہ جہتیں ہیں آپ کے اندر پہلے جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. تو اسی طرح سے میرا فن موسیقی سے مجھے یاد نہیں ہے کہ مطلب موسیقی سے میرا کس طرح سے میں جو ہے اس چیز کو سمجھتا تھا، کب سے میں نے شروع کیا. اسی طرح سے میرا شاعری کے حوالے سے وہ نہیں تھا. جب میں بچپن سے اپنے والد گرامی اور ان کے رفقائے کار جو کہ پروفیسر ریاض صدیقی صاحب، آفاق صدیقی صاحب، راغب مراد آبادی صاحب، فراست رضوی صاحب، ان لوگوں کے درمیان بیٹھتا تھا اٹھتا تھا تو میں گویا اتنا مطلب ان سے بھی کافی سیکھنے کو ملا. آپ کو ماشاءاللہ سیکھنے کو ملا. عمر میری اتنی نہیں ہوگی اس وقت، لیکن میری سمجھ کچھ ایسی تھی کہ ان کی باتوں کو اپنے اندر کنزیوم ہوتی گئی. اچھا، آپ اور پھر ایک وہ شاعری کا جو ہے وہ اسی طرح سے ایک سمجھ لیں کہ ایک سبق شروع ہو گیا تھا میرا کہ اس میں میں شعر سنتا اور شعر فہمی میرے اندر ایک پختہ ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ. جب میں وہ کرتا تو پھر اس کے بعد جب تک میں نے مطالعہ نہیں کیا تھا کسی بھی شاعر کو. اچھا زہیب صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ نے شاعری کے حوالے سے کوئی تیاری کی ہے، کوئی کتاب وغیرہ کا آپ کا ہے آ رہی ہے آپ کی، یا کوئی
اور امپروومنٹ. ہاں انشاءاللہ آگے جا کے کیا پلان ہے آپ کا؟ آگے جا کے کا پلان یہ ہے باسط بھائی کہ انشاءاللہ میں کتاب ضرور اپنی منظر عام پہ لے کر آؤں گا، اور میں اس حوالے سے کام بھی کر رہا ہوں. اور بیسیکلی میرا جو ہے وہ نظموں سے زیادہ، کیونکہ میں نے نظمی شاعری سے میں نے شروع کیا، اور اب دیکھا جائے تو آپ ابھی اس میں دیکھیں گے کہ نظمی شاعر بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، تو میرا ایک زیادہ تر رجحان نظم کی طرف تھا. تو میری کوشش یہی رہے گی کہ پہلے نظمیہ کلام یا پھر ایک ساتھ بھی ہم غزلوں کو اس میں مرکب کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کام ہو رہا ہے، اور آپ کی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ بہت جلد. ظریف خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے آپ کے والد صاحب رونق حیات صاحب ایک ملک کا بڑا نام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چند لوگ ہیں ان میں رونق حیات صاحب کا نام آتا ہے، تو آپ کتنا فخر محسوس کرتے ہیں اور کیا کیا آپ ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی میں بہت فخر بھی محسوس کرتا ہوں، اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں اپنے حوالے سے اگر بات کروں تو میں اپنی ذات کے حوالے تو اس لیے میں شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ میں بھی اس مزاج کا ہوں. تو میں کسی اور گھر میں یا کسی اور ایک جو ہے وہ کوئی اور مزاج کے آدمی کا اگر بیٹا ہوتا تو شاید میں ان کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی. ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی اس وجہ سے میری بنی کیونکہ ہم کافی حد تک ہم مزاج ہیں، ہم رجحان ہیں، اور جو ہے وہ ایک طریقے سے جو جن شعبہ جات میں ان کی دلچسپیاں ہیں، میری بھی دلچسپی ہے موسیقی اور فنون لطیفہ جو ہے وہ بھی، اس وجہ سے میرے رجحانات بھی وہی ہیں. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے. دوسری بات آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے قد کے حوالے سے جو ادبی قد ہے ان کا وہ بہت ماشاءاللہ سے قداور شخصیت ہیں، اس کے حوالے سے مجھے بہت ان سے فخر محسوس کرتے ہیں سیکھنے کو ملی. تو میں کسی استاد کے پاس اگر لیتا تو شاید مجھے وہ 20 سال کی چیز 2 سال میں سیکھنے کو ملی، کیونکہ وہ تربیت کا عمل گفتگو میں بھی ظاہر ہوتا رہتا ہے. جب ان کو دیکھ کے مجھے مطالعے کی ایک جو ہے وہ عادت ہوئی تو پھر میں مطالعہ کرنے لگ گیا. پھر اس کے بعد تاریخ کے حوالے سے بھی ان سے سوالات کرتا ہوں، شاعری کے حوالے سے بھی، افسانہ نگاری کے حوالے سے، اس کے رموز کے حوالے سے کہ کیا اسرار و رموز ہونے چاہیے افسانے کے، شاعری کے، اور ان تمام علوم کے حوالے سے جو گفتگو ہماری رہتی ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آگے کے لیے تعین کر دیتی راستہ کہ یہ اب کیا کرنا چاہیے اس میں کیا ہے. تو یہ رہنما تو ثابت ہوئے ہیں. رونق حیات صاحب میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ پاکستان میں موجودہ حالات میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نیشنل اسپرٹ بہت کمی ہے، اور ایز اے شاعر اور ادیب ملک کے آپ ایک بڑا نام ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ پاکستانیوں کو، ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانے، ترقی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تھوڑا سا نوجوان نسل کے لیے. ہمیں نیشنل، بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے، اور کہ نیشنل اسپرٹ کی بہت کمی ہے. اور ہندوستان میں چونکہ میں نے اس سے پہلے ہندوستان کا ادب پہ تجزیہ کیا تھا، تو ہندوستان میں نیشنل اسپرٹس بہت ہے. اور یہ ہندوستان کے علاوہ سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے. دیکھیے وہاں مسئلہ یہ ہے، سری لنکا وغیرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران میں کوئی نیشنل اسپرٹ ہے تو اس کا ایران نے اتنی بڑی 10 سال سے زیادہ عرصے پر جنگ لڑی، اور پھر اس کے بعد وہ بالکل حشاش بشاش اور ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مذہب ہے، ایک پیس آف لینڈ ہے، ایک مذہب ہے اور ایک زبان ہے، تو نمبر 1. تو اسی طرح بنگلہ دیش نے پاکستان سے علیحدہ ہو کر ایک نہایت پسماندگی کے حالات میں اس نے یہاں سے سروائیو کرنا شروع کیا. اور یہ بہت ہی المناک بات ہے کہ پاکستان سے وہ بہت آگے ہے، اور آپ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک پیس آف لینڈ، ایک نیشن ہے، اور مذاہب البتہ وہاں کافی ہیں. میں گیا ہوں 2 مرتبہ بنگلہ دیش، میں نے دیکھا کہ قدیم گرجا گھر وہاں موجود ہیں، قدیم مناظر موجود ہیں. اور ڈھاکہ تو آپ جانتے ہیں کہ تاریخی حوالے سے مساجد کا شہر ہے. یعنی صبح 5 بجے جو اذان ہوتی ہے صبح فجر کی، تو اس سے پورا ڈھاکہ بیدار ہو جاتا ہے اور پورا آسمان پرندوں سے بھر جاتا ہے. تو یہاں پر آپ جو نیشنل اسپرٹ کی بات کرتے ہیں، اس سے بنیادی چیز یہی ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ اس میں سب سے
बड़ी जो नेशनल स्पिरिट ना पैदा होने की वजह ये है कि इनके सूबों के नाम जो हैं वो वहाँ के लिसानी बुनियादों पर रखे गए। अगर इंतज़ामी बुनियादों पे ये नाम होते तो यानी यकीनन तासुब की घटा फजा जो है वो बहुत कम हो जाती। आज ये बात नहीं हमारे यहाँ ये हुआ। फिर दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर जो फर्जंदान पाकिस्तान हैं, जिनके माँ बाप दादा ने पाकिस्तान बनाया, तो उनके साथ जो यहाँ पर जो सलूक हुआ है, तो उर्दू ज़बान के नाफिजुल अमल होने की भी एक वजह ये भी है कि वो समझते हैं कि ये ज़बान जो है ये हिंदुस्तान से माइग्रेट करने वालों की ज़बान है, जिसकी वजह से ये ज़बान में की उसमें रुकावटें आ रही हैं। लेकिन यह है कि नेशनल स्पिरिट पैदा न होने की वजह से हमारे मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, हमारे मुल्क का सियासी मंजरनामा तबाह हो गया है, हमारे मुल्क की यानी कि मेहनत कश जो सिस्टम है वो तबाह हो गया है, हमारे मुल्क की तिजारत ख़त्म हो गई है, हमारे मुल्क की यानी कि जो वो है क्या नाम है इसका सनती निज़ाम वो तबाह होकर रह गया है, और हमारे मुल्क की इकाई जो है वो इस वक्त सवाल ज़ियाए इशारों पे खड़ी हुई है। बेहतरी के लिए क्या खुदा के लिए हमारे अस्करी निज़ाम जो हमारे सियासी निज़ाम के ऊपर मुसल्लत है, उसको चाहिए कि वो नेशनल बजाय इसके कि वो उसको सियासत में इन्वॉल्व होके मुल्क को मज़ीद तबाही से दो चार होने से बचाए, और इसके अंदर नेशनल स्पिरिट पैदा की जाए, लोगों के अंदर पाकिस्तानियत का एहसास पैदा होना चाहिए। यही पाकिस्तान में पाकिस्तानी अदब के नाम से एक तहरीक चली थी, और उसके अंदर पाकिस्तानी अदब लिखा गया, जिसमें जमील जालबी साहब और मुमताज़ शीरी और दीगर कलमकार बहुत पेश थे। रफ्ता रफ्ता वो पाकिस्तानी अदब जो है वो अपना वजूद खो गया। पाकिस्तानी अदब को के शोबे को इसको एक बाकायदा शोबा समझ के पाकिस्तानी अदब और पाकिस्तानी फन को के शोबे कायम किए जाएं, बल्दिया की बुनियाद पर कायम किए जाएं, सूबे की बुनियाद पर कायम किए जाएं, वफाक की बुनियाद पर कायम किए जाएं। ये सब चीज़ें जब पैदा होंगी तो नेशनल स्पिरिट दफ्ता दफ्ता जोर पकड़ लेगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। गया था, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ज़ोएब खान आपका बहुत शुक्रिया। सामीन हम इजाज़त चाहते हैं। रौनक हयात साहब से गुफ्तगू जारी थी और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत तफसीली बात हुई है। और जिए पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।